ہم خدا کے ساتھ وفادار نہیں. آج ایک فرض، ایک ڈیوٹی خداوند ہمارے ذمہ لگا کے گیا کہ تم پر فرض ہے کہ تم بھی ایک دوسرے کے پاؤں دھویا کرو. ایک دوسرے کے پاؤں دھویا. آج میں بتا رہا تھا، اوپر بچوں کو بات کر رہا تھا کہ کیا زبردست بات ہے کہ یسوع مسیح جانتا ہے کہ کل اس نے مر جانا ہے. میں کہتا تھا کہ ہمیں پتہ چلا ہم نے کل مر جانا ہے تو ہم آج مر جائیں. اسے پتہ تھا میں نے کل مر جانا ہے، اور جو کل کی موت ہے وہ کیسی اذیت ناک موت ہے، وہ بھی اس کے سامنے. رومی فوجی اس کا کیا حال کریں گے وہ یہ سب کچھ جانتا ہے، اور کہہ رہا آج میرا دل کر رہا کہ میں تمہارے ساتھ آخری فسا کھاؤں. پہلے 33 فسا کھائے، 33.5 سال عمر گزاری انہوں نے زمین پہ. 33 فسا کھائے، آج آخری فسا کھانا. اور شاگرد اس بھید سے واقف نہیں تھے. شاگردوں کا یہی پرابلم رہا کہ اینڈ تک وہ سمجھ نہیں پائے. وہ بیوقوف کنواریوں کی طرح چلتے تو لوگ ساتھ ہی رہتے ہیں، لیکن اینڈ پہ آ کے پتہ چلتا کہ ہم نے تو بڑے حماقتیں کر دی، درس جو کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کیا. لائک ایسا ہی ہے، پوری برات تیار ہوگی، ڈھول باجے آگے، سہرا بن لیا اور تیاریاں ہو گیا، ڈانس ہو گیا، نچ نچ کے چرچ پہنچے. اب جو چرچ پہنچے جا کے کرسی تے منڈا بہ گیا، کرسی تے کڑی بہ گئی، ساریاں تیاریاں، فادر جی آگے، چلو جی نکاح تیار ہونے لگا، سارے خاموش ہو جو بھی نکاح ہونے لگا. فادر نے آندیا پوچھا چٹھی لے آؤ. چٹھی کی تھی؟ چٹھی کی تھی؟ مجھے پتہ ہی نہیں، وہ چٹھی تو لے آئی نہیں. سمجھ آ رہی؟ فادر جی نے کہا میں نہیں کرتا نکاح، جاؤ دوڑ جاؤ. کہ بھائی تھوڑے منہ کے اندر کر دینا نکاح، بعد جی دے جو چٹھی، بعد کون ہوں گئی. تو فادر جی نے کہا نکاح نہیں ہوا جب تک چٹھی لے کے آؤ. ایسا ہی 10 کنواریوں میں سے جو 5 بیوقوف ہیں ان کے ساتھ ایسا ہی ہونا ہے. اینڈ پہ آ کے ایسا ہونا ہے، اینڈ پہ آ کے ایسا ہونا ہے. آپ کے ساتھ آپ کو واسطہ نہیں پڑا، اس لیے آپ جو ہے نا وہ ان چیزوں کو اتنا وہ سیریس نہیں لیتے. میں نے کراچی سے جگہ نہ ملنے پر جنازے پیک ہو کے پنجاب جاتے دیکھے، کیونکہ یہاں جو قبرستان ہے نا، قبرستان میں ممبرشپ ہوتی ہے، اور جس کی ممبرشپ نہیں اسے جگہ نہیں ملتی. یہ ڈگ روڈ کا قبرستان ہے، سوائے کیتھولک چرچ کے، اور کسی کو پرمیشن نہیں کہ وہاں جا کے اپنا مردہ دفن کر سکے. کیوں؟ کیونکہ کیتھولک چرچ کی اس قبرستان کے ساتھ ممبرشپ ہے، اور وہ قبرستان والے اور کسی کو ممبرشپ دیتے نہیں. یہاں سے قبرستان چرچ کی ممبرشپ نہیں تھی، چرچ کے ساتھ ریگولر ہیں، چرچ بھی جاتے ہیں پر ممبرشپ نہیں ہے. جنازہ آ گیا تو پادری نے کہا میں تو نہیں کروں گا جنازہ، آپ میرے ممبر ہی نہیں. نہیں جی اسی اتنے ہی ہونے ہیں. اتنے ہونے کا مقصد نہیں ہے، چرچ کے رول ریگولیشن کے آپ پابند نہیں، لہٰذا آپ اپنا جنازہ پیک کرو اور پنجاب لے کے جاؤ. میں نے دیکھا یہاں سے قبر نہیں ملی، اس وجہ سے جنازہ پنجاب گیا. اینڈ پہ آگے ایسا ہوگا، پہلے نہیں پتا ہوتا. پہلے تو مر جائے گا تو خیر ہے، پادری صاحب کو فون کیا بھائی صاحب آ جاؤ جنازہ کر دو. اس نے کہا کون ہے؟ میں بڑے چرچ ہونا، پتہ نہیں مجھے، آپ آ جاؤ. میرے جی ہاں آپ چرچ آتے تو آپ کی ممبرشپ ہے؟ کارڈ کہاں ہے؟ نہیں ہماری ممبرشپ نہیں ہے. پھر میں جنازہ نہیں کر سکتا، سوری. ایسا ہی ان 5 بیوقوف کنواریوں کے ساتھ اینڈ پہ ہوا کہ جب دلہا آ گیا، ادھر دلہا آ گیا، ادھر مشلیں بجھنا شروع ہو گئی. اب اس سے کتنے لوگ جن کو دعا کرتے وقت نیند آ جاتی؟ ایمانداری سے بتائیں، شرمانے والی بات نہیں ہے. اوپر کریں، سر سے اوپر کریں، ہاتھ آتی ہے تو آتی ہے، اس میں کیا. اور جن کو دعا کرتے وقت نیند آ جاتی، ایک تسی فریش کونی ہو میں تو ملاننا، پر صرف اپنی شرما ایک اندر شرما بہت زیادہ ہے. یہ شرما نے تو نمبر بنا ہے بتایا نہیں، اسی قرار نہیں سی کیتا. جن کو دعا کرتے وقت نیند آ جاتی ہے نا، وہ اپنی زندگی پر غور کریں. وہ میں بھی ہو سکتا ہوں.
لکھا ہے سب اونگنے اور سونے لگی اور آدھی رات کو دھوم مچی کے دلہا آ گیا ہے. دلہا نے جب بھی کہا آدھی رات کو آئے گا. آدھی رات کا مطلب پتہ کیا ہے؟ آدھی رات کا مطلب یہ نہیں کہ رات کے 12 بجے. آدھی رات کا مطلب یہ ہے کہ لوگ نہ خدا کی طرف ہوں گے اور نہ دنیا کی طرف ہوں گے. نیم گرمی کی حالت ہوگی, اس وقت خدا آئے گا اور نیم گرم کو اپنے منہ سے نکال پھینکنے کو ہے. اس وقت نادانوں نے داناؤں سے کہا کہ اپنے تیل میں سے ہمیں تھوڑا تیل دے دو. تو انہوں نے کہا نہیں سوری, آج آپ کے پاس ٹائم نہیں. اچھا کتنی شرم کی بات ہے کہ آپ کے پاس ٹائم نہیں. ٹائم کس کا ہے؟ خدا کا. اور خدا کے لیے ٹائم نہیں. کیڑے کام چھوڑ کے بیٹھے ہو تسی جڑا تانوں خدا واسطے ٹائم نہیں کاڑے کو. ڈپریشن, ٹینشن بہت زیادہ سی. پادری صاحب میں ٹینشن بہت سی. ویسے آ کے شراب پی لی, ٹینشن چاہنا سگریٹ پی لینا اور کہہ ٹینشن دے وچ کدی گڈی تھلے نہیں بڑھیا. تو میں ٹینشن بہت زیادہ سی, میں ٹرین تھلے میں آ گیا. نہیں نا, صرف شراب پینا ٹینشن نال. شراب پینو تیرا دل کرتا ہے, مرن نو دل نہیں کرتا. یہ سب ڈرامے بازی, سارا اپنے آپ کو بیوقوف بناتے ہیں. لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو آئینے میں اپنی صورت دیکھتے ہیں اور فوراً بھول جاتے ہیں, اور جو کلام کو سنتے اور اس پر عمل نہیں کرتے وہ اس بیوقوف آدمی کی مانند ہے جس نے ریت پر اپنا گھر بنایا. اس وقت جب یسوع مسیح آئے گا اس وقت پتہ چلے گا کہ آپ کے پاس آپ مکمل نہیں ہو, آپ کی تیاری مکمل نہیں ہے. پھر آپ کیا کرو گے؟ پھر آپ رہ جاؤ, پھر رہ جاؤ, پھر شر بہ کے واپس آ جاؤ گے. چلو چالنے میں چلو کھڑے ہوتے. پھر یسوع آئے اور ہوں کوئی یسوع نہیں آئے گا. ہوں صرف وہ ایک ہی باری آئے گا, نرسنگا پھونکا جائے گا, یسوع اسی بادلوں پہ آئے گا اور کلیسیا آسمان پر اٹھائی جائے گی. جو رہ گئے وہ رہ گئے. اب تیاری کا وقت ہے. آج یسوع مسیح آخری فسا کل ہے, آخری کھانا اپنے شاگردوں کے ساتھ کھانا چاہے, کیونکہ کل تو فسا کے بنانے قربان ہو جائیں گے. آج آخری کھانا کھانا ہے, اور آخری کھانا ہی نہیں کھانے کو دل کر رہا تھا, آخری کھانے میں ایک سبق دینا تھا. جب بیٹھے تھے سارے تو اٹھا, کپڑے چینج کیے, رومال باندھا اور سب کے پاؤں دھونا شروع ہو گیا. اور حیرانگی کی بات یہ تھی کہ استاد پاؤں کیوں دھو رہا ہے؟ استاد پاؤں دھو رہا ہے, استاد ایک نمونہ دے رہا ہے کہ اپنے کو دوسرے کو اپنے سے افضل جانو, تکبر نہ ہو, گھمنڈ نہ ہو, انا پرستی نہ ہو. کسی کے پاؤں دھونا کوئی چھوٹی سی بات ہے. آج تو خیر میں جس کو بھی کہوں گا دوڑ جائے گا, میں تو آج تو ایسا ہی ہوگا. لیکن ویسے جو ہماری جو عام لائف ہے اس میں ایسا نہیں ہے. اس میں ہم چھوٹے بننا نہیں چاہتے, اور کلام میں خدا فرماتا ہے جو چھوٹا بنے گا وہی بڑا کیا جائے گا, اور جو بڑا بنے گا وہ چھوٹا کیا جائے گا. کیوں ہم چھوٹے رہتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر بڑے ہونے کی خواہش ہے, اور وہ بڑے ہونے کی خواہش ہمیں بڑا بننے نہیں دیتی. اور آج یسوع مسیح نے اس کے بھی پاؤں دھوئے جس نے اسے پکڑوانا ہے. آپ میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو آج پاؤں دلوائیں گے, لیکن وہ اندر سے یہودا اسکریوتی ہے. آج پاؤں دلوائیں گے اور کل یسوع مسیح کی عزت کو نیلام کریں گے. آج پاؤں دلوائیں گے, کل یسوع کے کلام کے خلاف جائیں گے, کل یسوع مسیح کے احکامات کو توڑیں گے. اور یسوع مسیح کے کلام کی نافرمانی کرنا, یسوع مسیح کے احکامات کو توڑنا, یہودا اسکریوتی بننا ہے. لکھا ہے کہ جو خدا کے کلام کو جان کر راہ حق سے گمراہ ہو جاتا ہے وہ خدا کے بیٹے کو اعلانیہ ذلیل کر کے دوبارہ مسلوب کرتا ہے. وہی تو یہودا اسکریوتی.
پاؤں تو دھوئے جائیں گے، دھلوائے جائیں گے، لیکن کل یہودا اسکریوتی یسوع کو پکڑوائے گا۔ لیکن یاد رکھنا کہ خدا کی مرضی کے خلاف کام کرنے والے کا انجام ہلاکت ہے، تباہی، مر گیا۔ لیکن جو مرے نہیں وہ شکاری بن گئے۔ آج میں بتا رہا تھا ہمیں شکار نہیں بننا، ہمیں شکاری بننا ہے۔ تم ماہی گیر ہو، میں تمہیں آدم گیر بناؤں گا۔ تم ماہی گیر ہو، میں تمہیں آدم گیر بناؤں گا۔ تم بندوں کا شکار کرو گے۔ اور پھر ان جنہوں نے پاؤں دھلوائے تھے نا، انہوں نے پھر بندوں کا شکار کیا، زبردست شکاری بن گئے۔ کہہ رہا میں نے، استاد نے، اچھا استاد بنتے نہیں، استاد بنتے نہیں، شاگرد بنتے ہیں، شاگرد بنتے ہیں۔ کلام میں کیا لکھا ہے کہ لوگوں کو شاگرد بناؤ، شاگرد بنائے جاتے ہیں، شاگرد بنتے ہیں۔ استاد خدا کی طرف سے بن کر آتے ہیں، آمین۔ استاد کی پرسنالٹی الگ ہوتی، اس کی بات ہی الگ ہوتی، اس کی باتوں میں تربیت ہوتی، عام باتوں میں بھی تربیت ہوتی۔ شاگرد، استاد وہ بندہ کبھی نہیں بن سکتا جو شاگرد نہیں ہے۔ جو شاگرد نہیں ہے وہ کبھی استاد نہیں بن سکتا۔ یسوع مسیح اتنا بڑا استاد کیوں تھا پتہ آپ کو؟ کیونکہ یسوع مسیح پہلے شاگرد تھا۔ یسایا کی کتاب میں لکھا ہے تو نے مجھے شاگرد کی سی زبان بخشی، تو نے مجھے شاگرد کے سے کان بخشے ہیں تاکہ میں سنوں کہ کس طرح تھکے ماندہ کی مدد کرتے ہیں۔ میں نے تجھ سے سیکھا ہے۔ سیکھنے والے کو شاگرد کہتے ہیں۔ یسوع ایک ماہر سیکھنے والا تھا، اس لیے ماہر سکھانے والا بنا، جس کے اندر شاگردیت کا شوق نہیں ہے، شاگردیت کے رولز کو پورا نہیں کرتا، وہ کبھی استاد نہیں بن سکتا۔ ویسے تو بیگ اٹھا کے بڑے استاد بنے ہوئے ہیں اور ہر کوئی اپنے آپ کو استاد کہتا ہے، ہر کوئی تعلیم دے رہا ہے۔ اچھا میسیج دینا اور تعلیم دینے میں فرق ہوتا ہے، گیت گانا اور ورشپ کرنے میں فرق ہوتا ہے، پرستش کرنا اور سنگنگ کرنا فرق ہوتا ہے۔ آج سنگر بہت زیادہ ہیں، یہ جو سنگر ہیں، یہ جو گا رہے ہیں، ایک گیت کے اندر 10 جوڑے چینج کر لیتے ہیں۔ ان کے جوڑوں پر نہیں، ان کی شکلوں پر نگاہ کریں، کیا یہ شکل سے دعا کو لگتے ہیں آپ کو؟ شکل سے دعا کو نہیں لگتے۔ اور جسے پرستار کہتے تھے اسے ارنس مل کہتے تھے، وہ پرستار تھا۔ بندے کی شکل سے پتہ لگتا ہے کہ بندہ دعا گو آدمی۔ ڈانس کر رہے ہیں، وہ پہاڑوں پہ چڑھ گئے ہیں، سمندروں میں چلے گئے، پانیاں سے تیر رہے ہیں، ورشپ کر رہے ہیں، بہت مزہ ہو گیا ہے۔ ایسا مزہ، ایسے گیت تو لتا سے زیادہ اچھی آواز اور کسی کی کیا ہو سکتی؟ ایسا مزہ تو محمد علی گائے تو بھی آ جاتا ہے۔ وہ غلام عباس گائے، جب غلام عباس کہتا ہے نا، جب میں یسوع مسیح صاحب کے گیت گاتا ہوں، او ہالیلویا، پریز دی لارڈ، او مزہ آ گیا۔ کیوں؟ انہوں نے یسوع مسیح یسوع علی صاحب کہہ دیا۔ غیر قوم بندہ یسوع صاحب کہہ رہا ہے۔ پرستش بندہ پرستش کر رہا ہو اور لوگ روح سے معمور نہ ہو جائیں تو اس پرستش کا فائدہ کیا؟ آمین۔ میسیج یہ بہت لمبا میسیج ہے، لیکن میسیج میں دے نہیں رہا آج۔ میں صرف آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں، اپنی زندگی کو چینج کرو، بس اپنی زندگی کو چینج کرو۔ ابتدائی کلیسیا جب یہ اکٹھے ہوتے تھے، عشائر بانی ہوتی تھی، جب عشائر بانی ہوتی تھی۔ اچھا ابتدائی کلیسیا مہینے بعد عشائر بانی نہیں کرتی تھی، ہفتے بعد نہیں کرتی، ڈیلی کرتے تھے۔ اور ان کے عشائر بانی کا طریقہ پتہ کیا تھا؟ اپنے گھروں سے کھانا بنا کے لاتے تھے ڈیلی، اور پھر سارے اکٹھے بیٹھ جاتے، جیسے 20 فیملیز ہیں،
20 फैमिलीज ने अपने घर में खाना बनाना है, हालात जैसे भी हो। चटनियां तो खानी है ना, दालना तो खानी है, जो भी खाना है वो लेके आ जाओ कलीसिया। यहाँ क्या हो जाएगा, उस खाने को हम आपस में शेयर कर लेंगे। अगर कोई दाल बना रहा है तो गोश्त भी तो बना के लाया होगा ना, कोई चावल भी बना के लाया, कोई बिरयानी भी बना के लाया होगा, कोई मीठा भी बना के लाया होगा। ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता था। और यहाँ कैसे होता है, लोग की कहेंगे। इस बात ने बेड़ा फर्क कर दिया कलीसिया। साउल बादशाह की बादशाही छीन ली इस बात ने, लोग क्या कहें। फिर करंथस की कलीसिया ने भी ऐसा करना शुरू किया, लेकिन करंथस की कलीसिया का थोड़ा सा सिस्टम आउट हो गया। हम सुबह के मैसेज में सीख रहे, बड़ी डिटेल के साथ हमने सीखा है कि वो कलीसिया खाने अच्छे बनाता है, जो अमीर लोग थे वो अच्छे खाने बना के लाते थे, और वो अलग बैठ के अपने बच्चों को लेकर अपना खाना जल्दी जल्दी खा लेते थे कि हमारा खाना शेयर ना हो जाए। जैसे शायद बानी एक रोटी होती है तो 200 बंदा खा लेता है। यही तरीका था ईशा के खाने का। ईशा का खाने का मतलब है शाम का खाना। इशाए रोबानी, रोबानी कहते हैं उस्ताद को, उस्ताद के साथ शाम का खाना। और कह रहे जब तक मैं ना आऊं इसी तरह करते रहना, क्योंकि जब तुम ऐसा करते हो मेरी मौत का इजहार करते हो, जब तक मैं ना आऊं। अब हमने सोचा चले हम भी इब्तिदाई कलीसिया वाला स्टाइल करते हैं। हमने सोचा और लोगों ने भी सोचा, जाहिर है अगर साढ़े तो दिमाग का ढेर भी है ना। हमने क्या सोचा कि इब्तिदाई कलीसिया की तरह रफाकती खाना खाते हैं। और आपने क्या सोचा, मैं ना तो बाजार से लिया हमने एवं काम का सही नहीं बनेगा की कहेंगे, चल मैं 500 रुपये आई दे दिया, 500 रुपये खाने दिखा दो। 500 रुपये खाना नहीं, आपको ये कहा था कि आपने 10 लोगों का खाना लेकर, नहीं नहीं अपने बच्चों के लिए लेके आओ। अगर 15 फैमिलीज हैं तो 15 फैमिली अपने 2-2, 3-3, 4-4 बच्चों के लिए डेली खाना बनता है ना, वही खाना लेकर आओ, उसी को हम एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। ये है मोहब्बत, हम निवाला और हम प्याला। ये जो शायर वानी का मकसद होता है ना कि एक ही बदन है और एक ही खून है, जिसमें हम शरीक होके एक हो जाते हैं। हम जो बहुत सारे हैं एक हो जाते हैं। समझ लगे आपको? अब जरूरी नहीं है कि गिदड़ मारने ने आके, भाई कोई मसला नहीं है। एक रोटी है ना, एक रोटी 200 बंदा खा सकता है ना, तो बिरयानी का एक देगचा भी सारे लोग खा सकते हैं। एदी जिन्होंने ना मिले और नहीं असी आना, साढ़े मुंडे में बोटियां दी तो दूजे चंगे सन, तो बोटियां खाना ही नहीं। और तो रफाकत रखने के लिए आए। ये रफाकत का मतलब ये था कि आपको घंटा आधा एक दूसरे के साथ बैठें, गपशप करें, खुदा के कलाम के बारे में बात और सुनाए। तौबा की आपने, कब से तौबा की है, तौबा के बाद कितना टाइम हो गया खुदा के साथ चलते हुए, खुदा के लिए क्या कुछ किया है। बपतिस्मा नहीं लिया तो बपतिस्मा लेना चाहिए आपको। ये जो आधा घंटा 15 मिनट होते हैं ना, ये दूसरे साथ कलाम शेयर करने के होते हैं। साथ साथ खाना खाओ, साथ साथ ये जो शादियों में खाना होता है, पता आपको, खाना खुल जाता है तो फिर जो हाल होता है, वो जो हाल उन्होंने बनाया होता है ना, वो हाल नहीं रहता, वो बुरा हाल हो जाता है। उसका मकसद होता है थोड़ा सा खाना लो और साथ घूमो फिरो, बातचीत करो, गपशप करो, रफाकत रखो और साथ थोड़ा थोड़ा खाना खाओ। अपनी प्लेट पर जड़ी तो लानी पावे खादी जाए तो पावे ना खादी जाए, बात चुत रख दे खसमान का साढ़ा चकी है प्यार। यहाँ हमारे चर्च में वो भाई गवाह जो भाई बैठे हुए हैं कि 3 देगें आती हैं, खाना खाने के बाद एक देग कचरे की रखी है, पूरी एक देग। ये कचरा करता कौन है? आप लोग करते हैं। और दूसरे को हंसते नहीं करते, तो दूसरी बात को टकलो कर दे, ऐ करेगा ऐ करेगा ऐ करे, सारे मुझसे क्या। कोई भी यहाँ गंद करे, मुजरम बाजी शादी आई, मुजरम बाजी परवीन ही है। क्यों? आप लोग मुजरम है, आपके बच्चे, आपका घर है। अगर आपके बच्चे जिनके साथ आप रह रहे हैं उनको आज तक इतनी अकल नहीं आई, तो फिर जिम्मेदार कौन है? जाहिर आप लोग हैं। नहीं सांते नहीं पता, भैन शादा कहती मैं नहीं करती, तू नहीं करती, तेरे बच्चे नहीं करते ना।
تے گوانی تے کر دے نا، تیرے چرچ تے لوگ تے کر رہے نا. خدا آپ کو برکت دے. یسوع مسیح کا سا مزاج رکھو، محبت کرو، پیار کرو. اس سے پہلے کہ ہم خدا کے خون اور گوشت میں شریک ہوں، میں چاہتا ہوں کہ یہ جو پاؤں دھونے کی رسم ہے اس کو کیا جائے. یسوع نے کہا یہ تم پر فرض ہے، تم پر فرض ہے. اگر میں نے کیا تو تم بھی کرو، تم پر فرض ہے. آمین. تو اس کے لیے ایک تو عمران صاحب ہیں، انہوں نے مجھے فون کر کے اسپیشل کہا تھا کہ میں نے یہ پاؤں دھونے ہیں. اور ایک داؤد پال صاحب ہیں، انہوں نے کہا تھا جی میں نے یہ ڈیوٹی کرنی ہے آج. اور یہ بڑی اچھی بات ہے. پاؤں دھونے والا، اچھا پاؤں دھونے والا چھوٹا ہوتا ہے یا دھلوانے والا؟ دھونے والا چھوٹا ہوتا ہے یا دھلوانے والا؟ دھلوانے والا چھوٹا ہوتا ہے. دھلوانے والا چھوٹا ہوتا ہے. جو کھانا تقسیم کرتا ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے یا کھانا کھانے والا چھوٹا ہوتا ہے؟ بڑی ہی گل ہے. صاف بن کے کچھ لا میں پیر تو میں چھوٹا ہوں. چھوٹا نہیں ہے. پاؤں دھونے والا دیکھا ہے جو چھوٹا بنے گا وہ بڑا کیا جائے گا، اور جو بڑا بنے گا وہ چھوٹا کیا جائے گا. لیکن یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کے پاؤں دھوئے. یسوع سے اپنے شاگردوں کے پاؤں دھوئے. دو پاؤں کے علاوہ جو سیدھے فقیوں فریسیوں کے پاس گئے تھے، ان دو پاؤں کے علاوہ ان دو پاؤں کا انجام پھانسی ہوا. اور باقی جو 22 پاؤں تھے وہ خوشخبری کی راہ پہ نکلے. پوری دنیا کو چینج کر کے رکھ دیا انہوں نے. آمین. پاؤں دھونے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو سیدھی راہ پہ کھڑا کرنا ہے، اس راہ پہ چلیں. آمین. خدا آپ کو برکت ہے. تو پاؤں دھونے والے اپنی جگہ پہ جا کے بیٹھے. تو سب سے پہلے داؤد بھائی اور عمران بھائی یہ لوگوں کے پاؤں دھوئیں گے. اس سے پہلے کہ یہ لوگوں کے پاؤں دھوئیں، پہلے ان دونوں کے پاؤں پاسٹر جوشوا دھوئیں گے. اور خواتین میں سے کون ہے؟ ماریا، عمران اور بہن نہیں، مونا زاہد، فرزانہ زاہد، فرزانہ زاہد نے پہلے دن سے اپنا نام لکھوایا. ویسے ہی جی آپ دونوں چلے جائیں اور پہلے آپ دونوں کے پاؤں میری مسز دھوئیں گی، اس کے بعد آپ سب کے پاؤں دھوئیں گے. آمین. پاؤں دھونا یہ محبت ہے. کاش کہ آج جو آپ کام کرنے جا رہے ہو نا، یہ دل سے کرتے رہو. نفرت، کدورت، عداوت یہ دنیا کے لوگوں کے لیے ہے، خدا کے لوگوں کے لیے نہیں ہے. آمین. اور وہ لوگ جنہوں نے بپتسمہ ابھی تک نہیں لیا، وہ سیکنڈ ویک جو ہے اپریل کا، کیا ڈیٹ آ رہی ہے؟ 14 اپریل سنڈے ہے، اس میں بپتسمے ہوں گے. آپ تیاری کریں، اپنے نام لکھوا کے جائیں باجی پروین کو، تاکہ آپ کو بپتسمہ دیا جائے. اور جو لوگ کھانا نہیں لے کر آئے، کوئی بات نہیں لے کر آئے، جو کھانا آیا اسی میں شریک ہو جانا، لیکن جانا نہیں. یہ نہیں سوچنا ہم نے لے کے آئے، انسلٹ ہوگی. یہ جس طرح آپ کے اندر سے یہ بات چلی گئی نا، اس دن آپ کلیسیا بنو گے. لوگ کیا کہیں؟ جس دن آپ کے اندر سے یہ بات چلی گئی اس دن آپ کلیسیا بنو گے. سارا جلال یسوع مسیح کے لیے. آمین. جو نہیں لے کر آئے ان کے لیے بھی شکر گزاری کرتے ہیں. میں نے وائس کی تھی کہ اگر کوئی نہیں لے کے آ سکتا تو کوئی بات نہیں، وہ ویسے ہی آ جائے، ٹینشن نہیں لینی. لیکن بظاہری کھانے نہیں کھلانے ہمیں. یہ محبت کا کھانا ہے. محبت کے کھانے میں اور بظاہری کھانے میں فرق ہوتا ہے. نہیں میں بریانی لائی ہیں 15 تھیلیاں جنہیں کھانی کھا لو. بریانی اس کا بھی کھا سکتے ہیں. ایسے احسان نہ کیا کرو. اگر محبت ہے تو محبت سے سب کچھ ہوتا ہے. آمین. اب میری کوئر ہو چاہیے بھی نازک کوئر، میں بعد یا بریانیاں کھوا کے گڑے خراب کر لوں تو کل ہم نے ورشپ کرنی.
اچھا اپنے سر کو جھکائیں. جو لوگ پاؤں دلوانے جا رہے ہیں وہ اپنے سر کو جھکائیں اور دعا کریں. دعا کریں, کہیں خدا مجھے جانچ آزما. کہیں خدا میں اس لائق نہیں, کہیں خدا میں اس لائق نہیں. کام جلدی کریں, جلدی کریں. بہنوں کے ساتھ بیٹھے, جلدی کریں. او جیسس نیم. کہیں خدا ہم اس لائق نہیں. تو نے جتنا شرف ہمیں بخشا ہے, تو نے جتنا فضل کیا, ہم اس لائق نہیں ہیں. لیکن کلام خدا فرماتا ہے کہ میں اگر تیرے پاؤں نہ دھوؤں تو میرے ساتھ شریک نہیں ہے. آج آپ پاؤں دلوا کے یسوع کے ساتھ شریک ہونے جا رہے ہیں. یاد رکھنا باقی زندگی یسوع کے ساتھ گزارنا. کلام خدا فرماتا ہے ہم یسوع کے ساتھ کام کرنے والے ہیں. جو توڑے آپ کے پاس ہیں ان توڑوں کو استعمال کرنا یسوع کے لیے, اور ایسی کامل راہ پر چڑھ جانا جو خوشخبری کی راہ ہے. دیکھا کیا ہی خوشنما ہے وہ قدم جو دور سے خوشخبری لاتے ہیں. او تعریف ہو, دور سے خوشخبری آنے والی ہے. اپنے آپ کو پیش کریں. تعریف ہو. خدا میں دل سے شکر کرتا ہوں یسوع کے قادر مطلق نام سے تیرے بندہ کے لیے, خدا جشوا کے لیے, تیری بندی کے لیے خدا شکر گزاری کرتا ہوں جن کو تو نے یہ شرف بخشا کہ اپنے ساتھیوں کے پاؤں دھو سکیں, تاکہ بڑے اور چھوٹے کا فرق ختم ہو جائے. ہم تیرا شکر کرتے ہیں, تو نے ہمیں مسیح یسوع میں ایک کر دیا ہے. تو نے ہمیں مسیح یسوع میں ایک کر دیا ہے. بھائی سارے چلے جائیں, جلدی کریں بھائی. او پاؤں دھونے والے تیار ہو گئے ہیں, آپ جائیں. وہ لوگ جو اس لیول کو سمجھتے ہیں وہ لوگ جائیں. جو لوگ اس معیار کو سمجھتے ہیں وہ لوگ جائیں. کلام میں لکھا اگر کوئی نامناسب طور پر اس میں شریک ہو تو وہ اس سے سزا پائے گا. اپنے آپ کو جانچیں اور پرکھیں. کہیں خدا مجھے اپنا طالب بنا, مجھے اپنا فرما بردار بنا. مجھے تیرے کلام کی تابعداری کرنے کا فضل بخش. مجھے تیرے کلام کی وفاداری کرنے کا فضل عطا کر. ہاللیلویا. جلدی کریں. بھائی جائیں, ویٹ ہو رہا ہے آپ کا. ہاللیلویا. ابھی ہم نے خدا کے خون اور گوشت میں بھی شریک ہونا ہے. دیکھا پاؤں دھونے کے بعد اس نے دسترخوان پہ بیٹھ گیا اور روٹی لی اور ان کو دی اور کہا یہ میرا بدن ہے, اسے لو. اور روٹی کے بعد شیرہ لیا, کہا اسے پیو. پیالہ لیا اور کہا یہ میرے عہد میں نیا خون ہے. جب کبھی اکٹھے ہوتے ہو اسی طرح کیا کرو, کیونکہ جب تم اس گوشت اور اس خون میں شریک ہوتے ہو تو میری موت کا اظہار کرتے ہو جب تک میں نہ آؤں. جیسس نے. بہنیں بھی جائیں, بہنیں بھی تھوڑی تھوڑی کر کے جاتے جائیں.
تیرے پیار نو لے کے اسی لوکاں کھل جائیے تیرے پیار نو لے کے اسی لوکاں کھل جائیے توبہ کر کے گناہ تو بچ جائیے توبہ کر کے گناہ تو بچ جائے سارے کیوں نہ گنے تیرے نام زندگی گھما کیوں نہ گنے تیرے نام زندگی گھما پیچھے مطلب جو تم نے کیا وہ میں کرتے کرتے تیرے پیچھے آتا